بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتمارونہ علی ما یری ولقد رآہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی۔ ترجمہ اس کا ہے تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو، اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا سدرۃ المنتہی کے پاس۔ افتمارونہ تو کیا تم ان سے جھگڑتے ہو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین کو جب معراج شریف کے واقعات معلوم ہوئے تو انہوں نے ان واقعات کا انکار کر دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ کبھی کہتے کہ ہمارے سامنے بیت المقدس کے اوصاف بیان کریں، کبھی کہتے کہ راستوں میں سفر کرنے والے ہمارے قافلوں کے بارے میں خبر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے دیکھے ہوئے کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ انہوں نے سدرۃ المنتہی کے پاس وہ جلوہ بار بار دیکھا۔ کیونکہ نمازوں میں تخفیف کی درخواست کرنے کے لیے چاند بار چڑھنا اور اترنا ہوا۔ یہاں ہم صحیح بخاری کی وہ روایت بیان کرتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ذکر ہے۔ چنانچہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات مجھ پر ہر دن میں 50 نمازیں فرض کی گئیں، پھر میں واپس ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے کہا آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ میں نے کہا ہر دن میں 50 نمازوں کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت ہر دن 50 نمازیں ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھے گی۔ اللہ عز و جل کی قسم، میں نے آپ سے پہلے لوگوں کی آزمائش کی اور بنی اسرائیل کو تو خوب آزمایا ہے، لہٰذا آپ اپنے رب کی طرف لوٹیے اور ان سے اپنی امت کے لیے آسانی مانگیے۔ چنانچہ میں واپس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 10 نمازیں کرم کر دیں۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پہلے جیسا کلام کیا۔ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 10 اور معاف کی۔ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا تو انہوں نے پھر وہی کہا۔ میں پھر لوٹا، مجھے ہر دن 10 نمازوں کا حکم دیا گیا۔ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا، انہوں نے پھر وہی کہا۔ پھر لوٹا تو مجھے ہر دن 5 نمازوں کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت ہر دن میں 5 نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں نے آپ سے پہلے لوگوں کی آزمائش کر لی ہے اور بنی اسرائیل کو تو میں نے خوب اچھی طرح آزما لیا ہے۔ آپ پھر اپنے رب کی طرف لوٹیے، آپ اس سے اپنی امت کے لیے کمی کا سوال کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے اپنے رب عز و جل سے اتنے سوال کیے ہیں کہ اب شرم کرتا ہوں، لیکن میں راضی ہوں اور میں تسلیم کرتا ہوں۔ اس روایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جن خدشات کا ذکر ہے ان کا ثبوت فی زمانہ عام نظر آتا ہے۔ آج مسلمانوں کے لیے جتنا مشکل 5 نمازیں ادا کرنا ہے، شاید ہی کوئی چیز ان کے لیے اتنی مشکل ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت فرمائے۔ دوستو، سدرۃ المنتہی بیری کا ایک درخت ہے۔ اس کے جڑ 6 آسمان میں ہے اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان میں پھیلی ہیں، جبکہ بلندی میں وہ 7ویں آسمان سے بھی گزر گیا ہے۔ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں جیسے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ مفسرین نے اس درخت کو سدرۃ المنتہی کہنے کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں۔ نمبر 1، فرشتے، شہداء اور متقی لوگوں کی ارواح اس سے آگے نہیں جا سکتی، اس لیے اسے سدرۃ المنتہی کہتے ہیں۔ اور نمبر 2، زمین سے اوپر جانے والی چیزیں اور اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس تک آ کر رک جاتی ہیں، اس لیے اسے سدرۃ المنتہی کہتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، جب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ کو سدرۃ المنتہی پر لے جایا گیا، اور سدرہ 6 آسمان پر ہے۔ زمین سے اوپر جانے والی چیزیں سدرہ پر آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں وصول کیا جاتا ہے، اور اوپر سے نیچے والی آنے والی چیزیں اس تک آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں وصول کیا جاتا ہے۔